السلام علیکم، کیا مسلم اپنے بچوں کو غیر مسلم اسکولوں میں داخلہ کروا سکتے ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ شرک کی بو آتی ہے یا شرکیہ کلمات سکھایا جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلا جو حصہ ہے کہ غیر مسلموں میں غیر مسلم اسکولوں میں داخلہ کروانا، غیر مسلم اسکولوں میں داخلہ کروانا فی نفسی اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ بہت سارے عصری سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی ہمیں ہماری زندگی میں، ماحول میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے لیے کوئی مسلم اسکول نہ ہو تو اولاً تو مسلمان مل کر کے کوشش کریں کہ ان کے پاس کوئی چھوٹا سا اسکول ہو، کوئی سیٹ اپ ہو جہاں ان کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ دینی تعلیم پہلے نمبر پر اور عصری تعلیم بھی جائز ہے دوسرے نمبر پر، اس کو بھی پڑھنے پڑھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، جب تک کہ عصری تعلیم ہم کو اللہ سے دور نہ کرے، اللہ کے دین سے دور نہ کرے، ہمیں بے دین نہ بنائے، ہمیں ملحد نہ بنائے، ہمیں دین سے نفرت کرنے والا نہ بنائے، تب تک ہمارے لیے غیر اسلامی سبجیکٹ بھی پڑھنا، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے، طب ہے وغیرہ، ہم پڑھیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی علم دنیا کا ہے نا جس سے ہم دین سے دور نہ ہوتے ہوں، جو ہمیں دین سے دور نہ کرتا ہو، قریب نہ کرتا ہو تو دور نہ کرتا ہو، ایسا ہمیں علم حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کبھی کبھی آسان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی آسانی سے اسکول بنا لے جائے، تو کوئی حرج نہیں، غیر مسلم اسکولوں میں بچوں کو داخلہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پر اور وہ دینی تعلیم کے علاوہ دوسری چیزوں کو حاصل کر سکے جو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن دینی تعلیم پہلے نمبر پر، یاد رہے، اللہ کو پہچاننے والی تعلیم پہلے نمبر پر۔ اگر وہ نہیں ہے تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے خلاف حجت ہے قیامت کے دن، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں پر کچھ نہ کچھ شرک کی بو آتی ہے یا شرکیہ کلمات سکھایا جاتا ہے، اب یہ جب مسئلہ سامنے آ جائے تو عام طور پر تو یہ سارے اسکولوں میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے۔ غیر مسلم اسکولوں میں لازماً کچھ نہ کچھ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق چیزیں کروائی جاتی ہیں، کہلوائی جاتی ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں، کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں۔ اسکول کی صبح تعلیم کا آغاز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شرکیہ رہتا ہے، کبھی ہے نا، کبھی کسی فنکشن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی ایک ذرہ بھی عمل نہ کریں، ایک ذرہ بھی عمل نہ کریں۔ اگر عمل نہ کر کے ہم وہاں کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرنا ہی پڑے گا تو بالکل بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے کوئی تعلیم حاصل کی جائے۔ ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کر کے، شرکیہ کام کر کے یہ تعلیم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو ایک مسئلے کا جواب ہو گیا۔ میں آپ کو ایک اصولی بات بتانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخری دم تک اپنے بچوں کو غیر مسلم اسکولوں میں، غیر منہجی اسکولوں میں، ہرگز جہاں عقیدے کا، اسلام کے نام لیوا ہیں لیکن عقیدے کا فساد ہے وہاں پر، ایسے لوگ بھی اپنی اسکولوں کے اندر اپنے افکار اور نظریات پھیلاتے ہیں، ان کا اسٹاف ایسا ہوتا ہے، ان کے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں، ان کا مینجمنٹ ایسا ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں سے اپنے بچوں کو تعلیم دینے سے بچائیں۔ اگرچہ وہ شرک نہیں کرے گا، بدعت نہیں کرے گا، لیکن شرک اور بدعت کی جو نفرت ایک مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے، وہ نفرت اس کے دل کے اندر کم ہو جائے گی، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دوستی، الولاء والبراء، اللہ کی توحید سے، توحید والوں سے محبت اور دوستی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور توحید کے خلاف شرک وغیرہ کرنے والوں سے نفرت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کیا نام ہے، جس کو کرسچن اسکول کہتے ہیں، کانوینٹ میں یا اور دیگر اسکولوں کے اندر 5 سال 10 سال پڑھتے پڑھتے اس کی ساری سوچ، اس کا سارا نظریہ، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کے بال، اس کے لباس، سب کچھ کیا ہوتے ہیں، سب کے سب کانوینٹ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ تو برباد ہو چکا ہے، اب اس کی اصلاح کا کام کیسے کیا جائے۔ تو اس کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو ابھی سے دیکھیں، یہ پودا ہے اور بہت نرم ہے، بہت ملائم ہے، جس طرف بھی اسے موڑا جائے گا مڑ جائے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کانوینٹ اسکولوں میں، غیر مسلم اسکولوں میں انگریزی بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے، لٹریچر بہت اچھا ہوتا ہے، فلاں بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ جو اچھائیوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان و عقیدے کا سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اور عقیدے کی فکر سب سے پہلے کریں، اس کو ضائع کر کے ہمیں کوئی بھلائی برداشت نہیں ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اسے بالمعروف حاصل کر سکتے ہیں۔